ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو، اس عبادت کو قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، اور جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ ایک معمولی کام کر رہا ہے جس کا شمار عادات کے اندر ہوتا ہے، عبادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. عادات میں بھی اگر کوئی شخص اخلاص پیدا کرتا ہے تو عادات بھی عبادات میں بدل جاتی ہیں، عادات بھی عبادات میں بدل جاتی ہیں. بخاری شریف کتاب المرضہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی من وجن اشتد بی زمن حجۃ الوداع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے جب میں بیمار پڑ گیا تو میری عیادت کرنے کے لیے میرے پاس آئے. میں نے کہا بلغ بی ما ترى، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں سخت بیمار ہوں اور شاید شفایاب نہ ہو سکوں، میں ایک مالدار آدمی ہوں، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور میری صرف ایک لڑکی ہے اور اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. انہوں نے کہا الشطر، کیا میں آدھا حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. پھر کہا ثلث، کیا 1/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث کثیر، 1/3 حصہ بھی بہت زیادہ ہے. ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر، کنگال، قلاش بنا کے چلے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا وجرت علیہا، کہ تم اپنی اولاد پر بھی اگر کچھ خرچ کرتے ہو، ان کو نان و نفقہ دیتے ہو تو اس پر بھی تم کو اجر ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہو، اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی تم کو اجر دے گا. اور مزید آگے فرمایا حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ اٹھا کے بھی اگر ڈال دو گے. دیکھیے یہ عادت ہے، آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اٹھا کے کب ڈالتا ہے؟ دل لگی مقصود ہو، ملاعبت و ملاطفت مقصود ہو. ایسی صورت میں عبادت کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں کہیں بھی موجود نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی نیت صاف ہو، اس کے دل کے اندر اخلاص ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرے گا جو خالص نیت کے ساتھ نیکی طلب کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اٹھا کے ڈال دیتا ہے. تو اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ عام عادات کے اندر بھی آدمی اخلاص پیدا کر لے تو عادات بھی عبادات سے بدل جاتی ہیں. اسی طریقے سے بندہ کسی عمل کا اگر ارادہ کرتا ہے، مرض کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ عمل انجام نہیں دے پاتا، وہ انجام نہیں دے پاتا، ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا کر دے گا. اخلاص اگر ہے، پختہ عزم ہے عمل کرنے کا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے اخلاص کا فائدہ کہ اس کو اجر عطا کرتا ہے اس عمل کا. مسلم شریف کتاب الامارہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، کہ جس نے اللہ رب العزت سے صدق دلی کے ساتھ شہادت طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء کے منازل تک پہنچا دیتا ہے، شہیدوں کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائز کر دیتا ہے. وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ، گرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہوئی ہو. دیکھیے اگر
دل کے اخلاص کے ساتھ آدمی عمل کا ارادہ کرتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے اس کو اس عمل کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ اخلاص کے فائدے ہیں۔ اگر اخلاص ہو تو ہماری عبادات قابل قبول ہیں، اگر اخلاص نہیں تو آئیے اس کے دو چار نقصانات بھی سنتے ہیں کہ اگر کسی عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تمام عبادات کے اندر اخلاص ضروری ہے، اخلاص نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، قابل قبول تو نہیں، الٹا ثواب کی جگہ اس کو سزا ملے گی۔ ابو داؤد کتاب العلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، کہ جس نے دینی علم کو، ایسا علم جس کے حصول کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے، لیکن کوئی شخص دینی علم کو محض اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے دنیاوی مال و متاع حاصل کرے، دنیا کے اندر شہرت و عزت ناموری حاصل کرے، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔